اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے لوگ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں بے وقوفوں کو ایمان کی طرح؟ خبردار، بے شک بے وقوف یہی لوگ ہیں اور لیکن جانتے نہیں۔ اور جب یہ ملتے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب یہ ملتے اپنے شیطانوں سے تو کہتے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرنے والے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، ویمدہم، اور ان کو بڑھاتا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی 3 آیتیں ہیں، 13، 14، 15۔ اس کے پہلے بھی کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ منافقین ہیں جو کفار سے بھی بدتر ہیں، یعنی دوزخ میں جب داخل کیے جائیں گے تو کافر اور مشرک کے اور نیچے جو طبقہ ہے دوزخ کا، اس میں داخل کیے جائیں گے، کیونکہ کافر مشرک ایمان اہل ایمان کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہوتا جتنا منافق ہوا کرتا ہے۔ اس کے پہلے کی آیت میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو روکا کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ اب ان آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو امر بالمعروف کا حکم دے رہا ہے، اور یہ دستور ہے کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ ہمارا اور آپ کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، بشارت بھی سنائیں ایمان اسلام کی، اور پھر جو نفرت والی چیز ہے ان سے رکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم ایمان لاؤ ایمان والوں کی طرح۔ کون سے ایمان؟ ناس سے مراد یہاں صحابہ اکرام کی جماعت ہے جو پکے اور خالص مومن تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ یہ ایمان والوں کی طرح ایمان لاؤ۔ تو اب یہ بیوقوفے کہنے لگے کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح نعوذ باللہ ایمان لائیں؟ یعنی صحابہ اکرام کی جماعت کو انہوں نے بیوقوف کہا۔ کیوں بیوقوف کہا؟ یہ کہ یہ اسلام جب لائے تو اپنا گھر چھوڑ دیا اور ملک چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، کیا کیا چیزیں کرتے تھے چھوڑ دیے۔ اور بیوقوف کیوں کہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے بڑے بڑے کفار سے دشمنی مول لی تھی۔ ظاہر بات ہے جب حق قبول کیے تو جو دشمنان اسلام تھے بھاری تعداد میں ان کے دشمن بن گئے۔ یہ فقیر اور محتاج تھے، اللہ و رسول کے حکم پر سب قربان کر دیے تھے، اس لیے یہ منافقین جو ہے ان کو نعوذ باللہ بیوقوف سمجھتے تھے، جبکہ ایمان کی شان اللہ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، ایمان والوں سے ہم نے ان کی جان اور مال کے بدلے سودا کیا ہے جنت کا۔ اس سے زیادہ فائدہ مند کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک منافق انسان کی سوچ بس دنیا کے ارد گرد گھومتی ہے، مومن کی جو فکر سوچ ہوتی ہے آخرت کی ہوا کرتی ہے۔
لیکن اللہ نے فرمایا یہ سمجھ نہیں سکتے اس حقیقت کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، ان کے نفاق کی دوسری علامت کیا ہے؟ یہ جب ایمان والوں کی مجلس میں آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیوں کہتے تھے؟ دنیاوی نفع کے لیے، صرف دنیا ان کی سوچتی۔ دنیاوی نفع کیا؟ اگر یہ لوگ لڑ رہے جیت جائیں گے تو مال غنیمت آئے گی، ہمیں بھی اس میں حصہ مل جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی مومنوں کی جماعت میں آتے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے اور کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ کفار اور مشرکین سے ملتے تو کہتے نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ تو صرف مذاق کے طور پر گئے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ بیوقوف لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام کی جماعت کو یہ لوگ دشمنوں کی جماعت میں غلط الفاظ استعمال کرتے تھے اور ان کا مذاق کیا کرتے تھے، اور یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ مومن کیسا بھی ہو اس کا مذاق کوئی کرے، اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ کی جماعت تھی، جاتے جاتے پہاڑی علاقہ آیا، اچانک ہوا آئی اور بڑی بدبودار ہوا، بڑی غلیظ بدبو۔ صحابہ اکرام اپنے ہاتھ سے منہ پونچھ لیے، ناک بند کر لیے، کوئی اپنے کپڑے سے منہ بند کر لیا، کوئی کیسے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ چلتے رہے، بہت دور گزر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیسی بدبو تھی؟ صحابہ اکرام نے کہا کوئی شاید جانور مر کے سڑ گیا ہے، اس کی بدبو ہم لوگوں کو آئی جو برداشت نہیں ہو سکی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی جانور نہیں مرا ہے، بلکہ کچھ منافق قسم کے لوگ اس طرف بیٹھے ہیں پہاڑ کے، اور وہ مسلمانوں کے غیبت چغل خوری کر رہے، ان کی برائیاں کر رہے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس کی بدبو تم کو برداشت نہیں ہو سکی۔ تو یہ بدبو فرشتوں کو بھی برداشت نہیں ہے اور ایمان والوں کو بھی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی ہم کسی مخلص مومن کی غیبت چغل خوری برائی سے بچیں اور کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جو اللہ کی نظر میں اونچا ہو ہم اس کو حقیر سمجھ کے اپنے ایمان کو کھو بیٹھیں۔ کئی بار ہم لوگوں نے حدیث سنایا ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، ایک صحابی گزرے جن کے کپڑے ایک دم پھٹے ہوئے تھے، فقیرانہ انداز تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بے وزن آدمی ہے، اگر کسی کے بارے میں سفارش کرے تو لوگ سفارش قبول نہیں کریں گے، اور اگر یہ لوگوں میں ٹھہر کر کچھ بات کرے تو لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے، یا کہ کسی کے گھر شادی کے لیے پیغام بھیجے تو کوئی پیغام بھی اس کا قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک شخص کا گزر ہوا جو اچھے انداز میں بڑا مالدار تھا، بڑے ہائٹ وغیرہ کا تھا، لباس سے بڑا اچھا آدمی، مالدار آدمی دکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہاں ٹھہر کے بات کرے تو سب سننا شروع کر دیں گے، سب متوجہ ہو جائیں گے، اور اگر یہ کسی کے بارے میں سفارش کر دے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کر کے وہ کام کر دیں گے، اور کسی کے بھی گھر پیغام بھیجے یہ شادی کے لیے تو اس کے پیغام کو کوئی رد کرے گا نہیں، قبول کر لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس جیسے جس کی تم تعریف کرو، اس جیسے سے پوری دنیا کے لوگ بھی وہ جو پہلے شخص تھا اس مومن کے برابر مقام حاصل نہیں کر سکتے، پوری دنیا کے لوگ جس کو لوگوں نے
کمتر سمجھا، حقیر سمجھا، جس کی بات نہ سنی جائے، جس کا پیغام بھی لوگ نکاح کا نہ قبول کریں، جس کی سفارش بھی لوگ قبول نہ کریں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا وزن اتنا ہے اللہ کی نظر میں کہ جس کا مقام تمہارے نزدیک اتنا اونچا ہے، جس کی تم تعریف کر رہے ہو کہ لوگ اس کی بات بھی سنیں گے، اس کی سفارش بھی قبول کریں گے، اس کے نکاح میں اپنی بیٹی اور بہن بھی دے دیں گے، اس جیسے سے پوری دنیا بھی اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتی محتاج مسلمان کے۔ اس لیے کبھی بھی کسی مومن غریب ہو، محتاج ہو، ہماری نظر میں وہ کیسا بھی ہو، لیکن کبھی اس کو حقیر سمجھنا نہیں چاہیے۔ تو خیر یہ منافق کی علامت بتائی گئی، کسی مومن محتاج کو کمتر سمجھنا اور بیوقوف سمجھنا۔ تو ان لوگوں کا دوسرا معاملہ یہ تھا، ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائیں، پھر کفار مشرکین سے ملتے ہیں، نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، خالی ان کا مذاق ٹائم پاس کے لیے تھے ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ اب اللہ کا مذاق کیا ہے؟ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ سرکشی میں بڑھ رہے ہیں تو اللہ بڑھتے جا رہا، چھوٹ دے دیا، جاؤ کہاں تک جاتے۔ یہ بھی اللہ کا ایک مذاق ہے، کوئی گناہ کرے، کوئی جرم کرے، کوئی نافرمانی کرے، کوئی بغاوت سرکشی کرے، کوئی حرام کے اندر ملوث ہو اور اللہ چھوڑ دے اس کو، ہدایت نہ دے، اس کے دل کو دین کی طرف نہ موڑے، اس کے اندر اپنا ڈر خوف نہ پیدا کرے، تو یہ اللہ کا مذاق ہے، اللہ کی مار ہے جو منافقوں پر تھی۔ اگر ہم غلط کر رہے ہیں، کامیابی حاصل کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے ہم کامیاب ہیں، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ کی مار تو نہیں ہے، اللہ کہہ رہا اللہ کا مذاق ہے، وہ سرکشی بغاوت گناہ میں زندگی گزار رہے تو اللہ ان کو چھوڑ دیا، جاؤ۔ اور دوسرا مذاق کیا ہوگا؟ دوسرا مذاق یہ ہوگا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ میدان محشر قائم ہوگا، دوزخ کے اوپر پل صراط لگا ہوا ہوگا، ایمان والوں کو کہا جائے گا جاؤ، وہ جاتے ہوں گے، منافقین بھی پیچھے پیچھے جائیں گے۔ اب اچانک جب وہ تیزی سے گزرتے ہوں گے تو خالص ایمان والوں کو یہ منافقین آواز دیں، رک جاؤ بھائی، کیا بات ہے، نہیں اگر تھوڑا آہستہ تم چلو تو تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی چلیں گے اور پل صراط آرام سے پار کر جائیں گے، دوزخ کے میں گرنے سے بچ جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے نہیں پیچھے مڑو، تم پیچھے دیکھو۔ مومنوں کے ساتھ دنیا میں بیٹھتے تھے، پھر پیچھے کفار کو دیکھتے تھے، وہاں بھی مومن کہیں گے پیچھے دیکھو۔ وہ جیسے پیچھے دیکھیں گے فوراً ایک پردہ ہوگا، ایک دروازہ ہوگا، گر جائے گا، اس طرف جنت ہے، اس طرف دوزخ ہے، تو یہ مذاق ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ جنت میں، جنت دکھے گی، بھاگتے ہوئے جائیں گے تو سراب وہ دوزخ ہوگی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا مذاق۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی مذاق کرتا ہے، اور یہ ہے گناہوں سرکشیوں میں ان کو چھوڑ دیا ہے، اور آخرت میں بھی اس طریقے سے کائنات انسانیت ہوگی تو ان کا مذاق اڑایا جائے گا، یہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ تو یہ منافقین کی چند خصلتیں ہیں، آگے اور کچھ صفتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نفاق، کفر، شرک، بدعات سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم۔